جو قوم اپنی تاریخ سے آگاہ نہ ہو، اپنے ماضی سے، اور حال اور مستقبل پر ان کی نظر نہ ہو، تو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میں چند مثالیں آپ حضرات کو دوں گا کہ ہمارے اکابرین نے عصری علوم کے میدان میں اور سائنس کے میدان میں کیا کارنامے انجام دی۔ 794 عیسوی میں کاغذ کا پہلا کارخانہ بغداد میں بنا، ہارون رشید کے زمانے میں۔ پھر اس کے بعد دمشق میں، نیشاپور میں، سسلی میں، مختلف ممالک میں کاغذ کے کارخانے بنے۔ کاغذ کی موجد چینی ہے، لیکن سب سے پہلا کارخانہ وہ بغداد میں بنایا گیا۔ اور 1009 میں جو پہلی تحریر کاغذ پر لکھی گئی ہے، وہ برطانیہ میں ویل کے کتب خانے میں محفوظ ہے آج بھی۔ کتب نما کتنی اہمیت کا حامل ہے آج بھی۔ یہ تمام بحری جہازی، ہوائی جہازی کتب نما کے ذریعے اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہم پڑھتے تھے اسکولوں میں، کولمبس کو دنیا نئی تو نے دی ہے، تو کولمبس اسی کتب نما کے ذریعے بحر اطلس کے لہروں سے گزر کر اس نے امریکہ دریافت کیا۔ تو کتب نما مسلمانوں کا ایجاد ہے، مسلمان سائنسدان نے بنایا ہے۔ توپ کو سب سے پہلے 1205 عیسوی میں سردار یعقوب نے استعمال کیا۔ توپ خانہ، توپ کس طرح بنتا ہے، دشمن کا مقابلہ کس طرح کرو گے، افریقہ میں سردار یعقوب نے سب سے پہلے توپ کو استعمال کیا۔ سسلی اور اسپین میں بارود سب سے پہلے مسلمان نے بنایا۔ ہمیں تو اسکولوں میں اور کالجوں میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ بارود کا موجد جو ہے وہ راجر بیکن ہے، لیکن یہ مغرب والوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور انہوں نے چوری کی ہے، چوری۔ مسلمان سائنسدانوں کی ایجادات کو اسپین اور سسلی کے مسلمانوں سے لے کر اپنے نام کی ہے۔ تو بارود کا اصل موجد جو ہے وہ مسلمان سائنسدان ہے، اور ایک عربی سائنسدان کا ایک کتاب ہے النیران المحرقہ، جلانے والی گیس، جلانے والی آگ، اس سے اس نے استفادہ کیا ہے اور اپنے نام کیا ہے کہ یہ ہم نے بنایا ہے۔ کلاک اور گھڑی 767 میں ہارون رشید نے شارلیمان بادشاہ کو کچھ تحائف بھیجے تھے، اس میں ایک گھڑی تھی۔ وہ گھڑی جو ہے یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے سب سے پہلے۔ بلکہ 1199 میں سلطان کامل نے فریڈرک بادشاہ کو کچھ تحائف بھیجی تھی، اس میں ایک گھڑی تھی، اس میں سورج کی طلوع اور غروب کے اوقات وہ گھڑی بتایا کرتی تھی، اور 1 گھنٹہ پورا ہونے پر ٹھن ٹھن کی آواز وہ گھڑی کرتی تھی۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں نے گھڑی بنائی۔ ہوائی جہاز، اس کا تصور سب سے پہلے مسلمان سائنسدان نے دیا ہے۔ ہم مرعوب ہیں ان مغربی لوگوں سے، حالانکہ یہ مسلمان سائنسدان کا کارنامہ ہے۔ ابن فارس مسلمان سائنسدان تھا، اور اس نے سب سے پہلے تصور قائم کیا، ایک مشین بنایا، 12 کلومیٹر تک وہ چلا گیا، لیکن اس میں کچھ خامی تھی، تو وہ سائنسدان اس میں وفات پا گیا، اور کامیابی سے اس کو زمین پر وہ نہ لا سکا۔ لیکن یہ تصور جو ہے جہاز کا اس نے دیا ہے، اور اس کا اعتراف یہ مغربی لوگ خود کرتے ہیں۔ ایک مغربی مورخ ہے
اس نے ایک کتاب لکھی ہے چافیت، اس میں اس نے لکھا ہے کہ مسلمان سائنسدانوں نے 3 چیزوں کو ایجاد کر کے پوری دنیا کو ورطِ حیرت میں ڈال دیا۔ ایک عینک کا شیشہ، یہ ایک مسلمان سائنسدان تھا، وہ خاص قسم کی مٹی کو آگ پر پکا کر اس سے شیشہ بناتا تھا، عینک کا شیشہ مسلمان نے بنایا۔ اور دوسرا گھڑی مسلمانوں کا ایجاد ہے۔ تیسرا اس نے لکھا ہے کہ یہ ہوائی جہاز کا تصور جو ہے یہ سب سے پہلے یہ مسلمانوں نے دیا۔ چیچک کاٹھی کا مسلمان اس کے موجود ہے، بلکہ عجیب بہت عجائبات مسلمان نے بنائے ہیں۔ ہارون رشید کے زمانے میں اس کا وزیر اعظم تھا یحییٰ ابن خالد برمکی۔ اس یحییٰ ابن خالد برمکی نے ایک صندوقچہ بنایا تھا۔ بعض چیزیں ہمارے سائنسدان اس طرح بنایا کرتے تھے کہ بادشاہ بھی اس کی خریدنے کی سخت نہیں رکھتا تھا۔ تو یحییٰ ابن خالد برمکی نے بازار میں وہ صندوقچہ دیکھا اور اس کا قیمت پوچھا، تو دکاندار نے بتایا کہ اس کا قیمت میں نہیں بتاؤں گا، آپ کتنا دیتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں 70 لاکھ روپے آپ کو دوں گا۔ 70 لاکھ درہم اس وقت کی۔ دکاندار نے کہا کہ نہیں، میں اس پر نہیں دیتا، یہ صندوقچہ اس سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ہماری ہی سائنسدان تھی۔ مہ نخشب، آپ حیران ہوں گے، نخشب ترکستان کے علاقے کا ایک گاؤں ہے، اب بھی موجود ہے۔ اس میں ایک متنبی پیدا ہوا، حکم ابن ہاشم، وہ بعد میں پھر مسلمان ہوا۔ اس نے بغداد میں سبق پڑھی، اس نے ایک چاند بنایا، اور وہ چاند اس طرح تھا کہ جب شام کو سورج غروب ہوتا تو وہ چاند ایک کنویں سے نکل آتا، اور نکل آتا رفتہ رفتہ ایک جگہ پر ٹھہر جاتا وہ چاند، اور 100 مربع میل کو روشن کرتا پوری رات۔ پھر جب صبح سورج نکل آتا تو وہ چاند دوبارہ وہاں سے واپس ہو کر خود کنویں میں جا گرتا۔ یہ ایک عجیب قسم کا چاند تھا۔ یہ ہمارے ہی سائنسدان تھے۔ اس کے بارے میں ایک شاعر نے بھی کہا ہے، چوڑا مہ نخشب کی طرح دست خزانے، خورشید ابھی اس کے برابر نہ ہوا تھا۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں۔ علم کیمیا، جابر بن حیان 100 کتابوں کا مصنف ہے علم کیمیا پر۔ میڈیکل سائنس، اس کا موجد ہے محمد بن زکریا رازی، جو 200 کتابوں کا مصنف ہے۔ کوئی بتایا آج ہمیں کہ میڈیکل سائنس پر کسی نے اتنی کتابیں لکھی ہو جتنے ہمارے اکابرین نے لکھی؟ الجبرا، الخوارزمی، الکندی 815 میں انہوں نے الجبرا کا ایجاد کیا تھا۔ یہ ہوائی چکیاں جو چلتی ہے سب سے پہلے یہ مسلمانوں نے بنائی 7ویں صدی میں، ان سے 500 سال بعد مغرب نے بنائی۔ اس وقت مغربی لوگ یہ حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، لباس بھی تبدیل نہیں کرتے تھے، نہانا بھی ان کے نزدیک جرم تھا۔ ایک آدمی نے کئی مہینے بعد نہایا تھا اور کپڑے تبدیل کی تھی تو باقاعدہ پوپ نے اس کو سزا دی۔ اس قسم کے لوگ تھے۔ اسی طرح سرجیکل آلات، ابو القاسم الظواہری سب سے پہلے سرجیکل آپریشن کے جتنے آلات ہیں آج بھی بہت سارے اس کے آلات وہ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان سائنسدان تھا۔
ابوالقاسم الظواہری، اور اسے سب سے پہلا جو آپریشن کیا تھا، 24 گھنٹے تک ایک آدمی کا پیٹ چاک کر کے وہ کھلا پڑا تھا، اور 24 گھنٹے بعد پھر اس نے یہ دھاگا جو ہے جس سے اس دھاگے سے اس آپریشن کو اس کو سیتے ہیں، تو سینے والا دھاگا جو ہے اس پر بھی انہوں نے ریسرچ کیا کہ اس قسم کا دھاگا ہو کہ یہ خود بخود پھر ختم ہو جائے اور گوشت کے ساتھ گوشت بن جائے۔ تو بہت سارے اس طرح کے سائنسی ایجادات ہیں جو ہمارے اکابرین نے کی۔